وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے سیلاب سے متاثرین کے لیے مالی امداد کا اعلان کر دیا۔ پنجاب حکومت سیلاب سے جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کو 8 لاکھ روپے مالی امداد دے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ گھروں، فصلوں اور مویشیوں کے نقصانات کا تخمینہ لگا کر متاثرہ افراد کی مالی معاونت کی جائے گی۔ سڑکوں کی بحالی کا کام جنگی بنیادوں پر شروع کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپس لگانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ حکومت کی نااہلی ایک بار پھر کھل کر سامنے آ گئی۔ ابھی تک بلوچستان کو آفت زدہ قرار نہیں دیا گیا۔ عوام مصیبت کی اس گھڑی میں امدادی کاموں میں حصہ لیں۔ وہ کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ 30,000 فٹ کے بلندی پر بلوچستان کے تباہی اور بربادی کا تماشا کیا۔ 14,000 سے زیادہ گھر تباہ ہو گئے ہیں، لیکن حکومت نے اب تک بلوچستان کو آفت زدہ علاقہ قرار نہیں دیا۔ میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت سے کہنا چاہوں گا، عوام سے ووٹ لیتے ہیں، عوام سے ٹیکسز لیتے ہیں، عوام سے سپورٹ لیتے ہیں، لیکن بارش ہوتی ہے اور کوئی سیلاب آتا ہے، پانی آتا ہے، تو پھر لوگوں کو بچانے کے لیے، گلیوں اور کوچوں کو بچانے کے لیے، بستیوں کو بچانے کے لیے تمہارے ساتھ کوئی انتظام نہیں ہے۔ اور مجھے افسوس ہے کہ بلوچستان کی حکومت نے بھی، وفاقی حکومت نے بھی عوام کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ملک بحران سے نکالنے کے لیے حکومتی کاوشیں۔ اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ IMF جائزے کی تکمیل کے لیے تمام پیش کی شرائط پوری کر دی ہیں۔ پاکستان جلد مالی مسائل سے نکلنے والا ہے۔ اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ نے مشترکہ بیان جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی قسط کے اجرا کے لیے IMF بورڈ کا باضابطہ اجلاس آئندہ ہفتوں میں متوقع ہے۔ عالمی مالیاتی دائرے کے جائزے کی تکمیل کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں۔ پاکستان کا معاشی بحران عارضی ہے۔ مالیاتی اور مانیٹری پالیسی دونوں سخت کر دی ہیں۔ روپے کی قدر وقتی طور پر گری ہے۔ اگلے چند ماہ میں روپے کی قدر میں اضافہ ہو جائے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے وفاقی وزیر خزانہ سے بجلی کے بلوں میں ٹیکس کی کمی کی سفارش کر دی۔ اپنے ٹویٹ میں مریم نواز نے وزیر خزانہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مفتاح اسماعیل بھائی بجلی کے بل پر ٹیکس واپس لیں۔ تاجر پریشان ہیں اور شکوہ کر رہے ہیں، امید ہے آپ کوئی حل نکالیں گے۔ لیگی رہنما کی جانب سے ایک اور ٹویٹ کیا گیا، کہا کہ مفتاح اسماعیل نے آج تاجروں سے ملاقات کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے، تاجروں کے مسائل کا حل نکالیں گے۔ اور سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں کہ مفتاح میاں ابھی جولائی ختم نہیں ہوا، آپ نے پہلے ہی درآمدات کم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اگر یہ آپ کی کامیابی ہے تو روپیہ مضبوط ہونا چاہیے تھا۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی پریس کانفرنس پر تحریک انصاف کا رد عمل آ گیا۔ شوکت ترین نے کہا کہ اگر 5 ارب ڈالر کی امپورٹ کم ہوئی تو روپیہ مضبوط ہونا چاہیے تھا۔ پاکستانی کرنسی گراوٹ کا شکار ہے، بینک LCs نہیں کھل رہے، تسلیم کریں کہ آپ ناکام ہو چکے ہیں، اب حکومت چھوڑے۔ شوکت ترین نے یہ بھی کہا کہ 38% مہنگائی کے باوجود IMF آپ کو ڈو مور کہہ رہا ہے۔ ویلکم بیک۔ عمران خان نے اراکین اسمبلی کو نئے انتخابات کے لیے تیاری کا ٹاسک دے دیا۔ PTI چیئرمین نے کہا ہے کہ 6 سے 8 ہفتوں میں عام انتخابات کا بگل بچ سکتا ہے۔ قوم کی توقعات اب تحریک انصاف سے وابستہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے عمران خان سے ملاقات کی، صوبے کے امور پر بریف کیا۔ لاہور سے رپورٹ۔ چیئرمین PTI عمران خان نے لاہور میں مصروف دن گزارا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور سابق وفاقی وزیر مونس الہی سمیت دیگر PTI کے سینئر رہنماؤں نے عمران خان سے ملاقات کی۔ صوبے کے عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات سمیت چودھری پرویز الہی نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے کیے گئے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے کابینہ کی تشکیل پر اہم مشاورت بھی ہوئی۔ پنجاب کابینہ میں کون کون شامل ہوگا، مختلف ناموں پر غور کیا گیا۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں اراکین اسمبلی سے ملاقات میں عمران خان کا کہنا تھا کہ 6 سے 8 ہفتوں میں آئندہ عام انتخابات کا بگل بچ سکتا ہے۔ اراکین اسمبلی اور پارٹی تنظیمیں عام انتخابات کی تیاری کریں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کو 2 ہفتوں میں تنظیم سازی کا عمل مکمل کرنے کا بھی ٹاسک سونپ دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف سے ہاشم جواں وقت اور ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے ملاقات کی۔ عمران خان نے ثانیہ نشتر کو احساس پروگرام کو تیزی سے آگے بڑھانے کی ہدایت کی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ افسوس کا مقام ہے کہ سابق پنجاب حکومت نے غریب خاندانوں کی مدد کے لیے ہمارے اس شاندار پروگرام کو روکا۔ اس پروگرام کو نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر پذیرائی ملی۔ عمران خان سے اسپیکر پنجاب اسمبلی سفرین خان، شامل
محمود قریشی، راجہ بشارت، میاں اسلم اقبال، میاں محمود رشید نے الگ الگ ملاقات کی۔ شفقت محمود نے سابق حکومت کے انتقامی مقدمات بارے قائم کمیٹی کی رپورٹ پیش کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے سرگودا ڈویژن کے ارکان پنجاب اسمبلی نے بھی ملاقات کی۔ عمران خان کی زیر صدارت لاہور اور گوجرانوالہ ڈویژن کے ارکان اسمبلی، اقلیتی اور مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان کا اجلاس بھی ہوا۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم عباسی نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ ایوان نے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کے خلاف قرارداد بھی منظور کر لی۔ سیکریٹری اسمبلی کے اختیارات سیکریٹری قانون کو دینے کے خلاف بھی قرارداد منظور کی گئی۔ لاہور سے رپورٹ۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس اسپیکر سبطین خان نے صدارت کی۔ اسپیکر نے ڈپٹی اسپیکر واسق قیوم عباسی کے بلا مقابلہ منتخب ہونے کا اعلان کیا، جس کے بعد ڈپٹی اسپیکر واسق قیوم عباسی نے اپنے منصب کا حلف اٹھایا۔ میں واسق قیوم عباسی صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں۔ حکومتی رکن علی عباس شاہ کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کے خلاف قرارداد پیش کی گئی، جسے ایوان نے منظور کر لیا۔ قرارداد میں الیکشن کمیشن سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا گیا۔ سیکرٹری قانون کو دیے گئے اسمبلی کے اختیارات دوبارہ سیکرٹری اسمبلی کو دینے کی قرارداد بھی منظور کر لی گئی۔ سابق وزیر قانون راجہ بشارت نے ایوان کو بتایا کہ عمران خان کی ہدایت پر ایک اینٹی وکٹمائزیشن کمیٹی بنائی گئی ہے۔ اس کمیٹی نے اپنی تجاویز تیار کی ہیں، جس کے تحت 23، 24 اور 25 مئی کو ہونے والی تمام FIR ختم کی جائیں گی۔ جن افراد نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ جیسے ہی کابینہ تشکیل پاتی ہے، فوری اس پر کام کیا جائے گا۔ اجلاس کا ایجنڈا مکمل ہونے پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس 15 اگست تک ملتوی کر دیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ جس دلدل میں ہمیں پھنسایا گیا اسے نکلنا آسان نہیں۔ ان سے حکومت نہ لی جاتی تو ملک دیوالیہ ہو جاتا۔ گوادر کو تباہ کر دیا گیا۔ گہری ترین بندرگاہ کی گہرائی اب صرف 11 فٹ رہ گئی ہے۔ ریت نے اسے بھر دیا۔ کیا کہا، یہ دیکھتے ہیں۔ جس دلدل میں اس نے ہمیں پھنسایا ہے اس سے نکلنا آسان کام نہیں ہے۔ ایسے معاہدے کیے ہیں۔ میں آپ کو پی ٹی آئی کے لوگوں کے اور ذمہ دار لوگوں کے وہ انٹرویو دکھا سکتا ہوں، وہ تقریر دکھا سکتا ہوں کہ ہم نے تو ملک کو بیچ دیا ہے۔ ہم نے تو IMF کو اپنا ملک جو ہے وہ گروی رکھ کے دے دیا ہے، انگوٹھے لگا لیے ہم سے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس وقت ان سے حکومت نہ لی جاتی تو آج آپ کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اور وہ گوادر کہ جو ایشیا میں دوسرے نمبر کا سب سے گہرا ترین بندرگاہ تھا، اور آج وہ گہرا ترین سمندر اس وقت صرف 11 فٹ کا رہ گیا ہے۔ ریت نے آ کر اس کو بھر دیا۔ ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس میں کہہ رہے تھے 25 ارب ڈالر ہمارا ریزرو میں پڑا ہوا ہے۔ جو ہی حکومت بدلی اور ہم نے پتہ لگایا تو 8 ارب تھا۔ جب آخری فیصلہ ہو رہا تھا، جو میں اناؤنس کر رہا تھا، اس آخری الفاظ کو طے کرنے میں میاں نواز شریف صاحب زوم پر موجود تھے، اور ان کے اتفاق رائے سے وہ بیان تیار ہوا۔ اس میں تو یہی تھا کہ حکومت ٹائم پورا کرے گی، الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے۔ ملک کے ان شہریوں، ان جوانوں سے ہمدردی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ملک کو تباہ کرنے میں حصہ دار بننا ہے، اور اس کا کوئی دوسرا معنی نہیں ہو سکتا۔ تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل نے کہا ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے بطور وزیر پیٹرولیم 3 TTs وصول کی۔ ان کے اکاؤنٹ میں بھارتی کمپنی سے 14.25 کروڑ روپے کنسلٹنسی فیس کی مد میں آئے۔ کمپنی کا مالک مودی کا قریبی دوست ہے۔ لیگی رہنما بتائیں کہ وزیر ہوتے ہوئے کیا انہوں نے جاسوسی کی مد میں یہ رقم وصول کی؟ انہوں نے کیا کہا، آگے دیکھتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی جب وہ 30/12/2016 سے 4/1/2017 تک فیڈرل منسٹر پیٹرولیم تھے، اس عہدے میں انہوں نے 3 ریمیٹنسز، ٹیٹیاں جو مشہور زمانہ ہوتی ہیں سٹبر کی، وہ 3 ٹیٹیاں ان کو آئیں۔ یہ 14.25 کروڑ روپے ان کو ان 3 TTs کے اندر وصول ہوئے۔ ٹرینٹی لیوبز اینڈ گریس بنانے والی کمپنی ہے، ہندوستانی کمپنی جس کا مالک بہت قریب ہے مودی کے، ان کی کمپنی سے ان صاحب کو کنسلٹنسی فی ملتی ہے۔ یہ وہ ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیل ہے۔ اسی بینک میں میرا بینک بھی ہے، اکاؤنٹ بھی ہے۔ میں عباسی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ میرا اکاؤنٹ اور اپنا اکاؤنٹ پبلک کر دیں اور ایک ٹرانزیکشن کا جواب دیں۔ پیٹرولیم منسٹر ہیں پاکستان کے، انڈین کمپنی سے اب یہ بتائے کہ کیا یہ جاسوسی کرنے کا پیسہ لے رہا تھا، کیا یہ غداری کے لیے انڈیا سے پیسہ لے رہا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کو کڑاہی میں ابالا جا رہا ہے۔ فارن فنڈنگ کا کیس تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے خلاف ہے۔
انہوں نے کہا کہ تینوں جماعتوں کے کیسز کا فیصلہ ایک ساتھ آنا چاہیے۔ انہوں نے آخری ٹول کے طور پر اس وقت ممنوعہ فنڈنگ کیس کے اوپر بڑا کڑائی میں ابال لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ فارن فنڈنگ کیس نہیں ہے، فارن فنڈنگ کیس نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف چل رہا ہے۔ ہمارا تو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس پولیٹیکل پارٹی الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق اس میں زیادہ سے زیادہ اس کی سزا جو ہے وہ آپ کی اگر ممنوعہ قرار پا جاتی ہے کوئی فنڈنگ کسی پارٹی کو تو وہ فنڈنگ ضبط ہو جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہمیں خبر یہ ہے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے پیپلز بس سروس کے 7 روٹس پر تمام سڑکوں کے مرمتی کام فوری شروع کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت پیپلز بس سروس کا شہر کے روٹس سے متعلق اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ پیپلز بس سروس شہر کے لیے اہم ہے۔ روٹ نمبر 1 کے جو مرمتی کام ہیں ان کو فوری طور پر شروع کیا جائے اور روٹ نمبر 2 کے بھی تمام کام 1.5 ماہ میں مکمل کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے پیپلز بس سروس کے بس سٹاپ بھی بنانے کی ہدایت کر دی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام کو ہر طرح کی سہولت ملنی چاہیے۔ اور موجیں ختم، آج سے پنجاب کے تعلیمی اداروں میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اسکولوں میں انسداد ڈینگی مہم کے تحت صفائی اور نکاسی آب کے لیے خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اسکولوں میں کلاسز کا آغاز صبح 7:30 بجے سے ہوگا۔ تفصیل کے لیے لاہور سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں آج سے نجی اور سرکاری اسکول گرمیوں کی تعطیلات کے بعد کھل رہے ہیں۔ چھٹیوں میں اضافے کی افواہیں چلتی رہیں مگر محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اساتذہ اور طلباء کو آج 1 اگست کو اسکول پہنچنے کے واضح احکامات دیے۔ سرکاری اسکولوں میں نئے تعلیمی سیشن کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے۔ موسم برسات کے پیش نظر اسکولوں میں خصوصی احتیاط کی ہدایات کی گئی ہیں۔ بجلی کے تار ننگے نہ ہوں، بچوں کو خطرناک کلاس رومز نہ بٹھایا جائے۔ سیلاب والے علاقوں میں اسکولوں کی تفصیلات محکمہ اسکول ایجوکیشن کو بھجوائی جائیں۔ ڈینگی کو کنٹرول کرنے کے لیے اسکولوں میں خصوصی صفائی مہم چلائی جائے۔ صفائی مہم کی تصاویر محکمہ اسکول ایجوکیشن کو روزانہ کی بنیاد پر بھجوائی جائیں۔ کالجز میں بھی آج سے تعلیمی سرگرمیاں شروع ہو رہی ہیں۔ عوام کے لیے سبزی اور پھل منڈی سے خریداری انتہائی مشکل ہو گئی۔ مانسون کے ساتھ ہی پہلے سے صفائی کے ناکافی انتظامات مزید کم پڑ گئے ہیں۔ لاہور بادامی باغ سبزی منڈی کچرا کنڈی کا منظر پیش کر رہی ہے۔ لاہور سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ شہر کی سب سے بڑی بادامی باغ سبزی و پھل منڈی کے مسائل کم نہ ہوئے۔ بارشوں کے دوران گندگی مزید بڑھ گئی، ہر طرف کیچڑ، پیدل چلنا اور سواری گزارنا مشکل ہو گیا۔ بارش کے بعد پھل اور سبزیوں کی باقیات سے تعفن پھیلنے لگا۔ منڈی میں مکھیوں اور مچھروں کی بھی بہتات۔ مانسون سے قبل نکاسی آب کے کوئی انتظامات نہ کیے جا سکے۔ انتظامیہ کے وسائل صفائی کرنے کے لیے ناکافی ہو گئے۔ گندگی اور کیچڑ سے گاہک اور سبزی پھل فروش سبھی پریشان ہیں۔ کوئی صفائی نہیں ہے، کوئی سربراہ نہیں ہے انہوں کا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ادھر کی کوئی کمیٹی کام نہیں کرواتی۔ انتظامیہ نام کی چیز ہے ہی نہیں یہاں پہ۔ اگر انتظامیہ ہونا بندہ اس کو جا کے شکایت کرے، کس کو کرے شکایت؟ کوئی چیز ہی نہیں ہے، نام ہی نہیں ہے کوئی۔ منڈی میں آنے والوں کے لیے پارکنگ کا بھی کوئی انتظام بہتر نہ ہوا، گاڑی موٹر سائیکل کا پہنچنا ہی مشکل ہو گیا۔ رکنے کے فیصل آباد کا پولیس حکام کی غفلت کے باعث متعدد تھانوں اور پولیس چوکیوں کی عمارتیں بھوت بنگلوں میں تبدیل ہو گئی ہیں، جبکہ حالیہ بارشوں کے دنوں میں یہ خستہ حال عمارتیں خطرے کی علامت بنی ہوئی ہیں۔ اسی پر رپورٹ کریں گے فیصل آباد سے عبد الباسط۔ خستہ حال عمارتوں کے سائے تلے کام کرتے عوام کے محافظوں کی اپنی ہی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ تھانہ مدینہ ٹاؤن، سرگودا روڈ، منصور آباد، ساندل بار اور رشید آباد سمیت متعدد تھانہ جات اور پولیس چوکیوں کی عمارتیں گزشتہ کئی سالوں سے مرمتی کام کے لیے حکام کی راہ تک رہی ہیں، جبکہ حالیہ بارشوں کے دنوں میں یہ خستہ حال عمارتیں کسی بھی جان لیوا حادثے کا پیش خیمہ بھی بن سکتی ہیں۔ یہاں پہ میں نے جتنے بھی سرکاری عمارتیں دیکھی ہیں وہ انہی کا یہی خستہ حالت ہے، تو یہ ہماری ریکویسٹ یہی ہے گورنمنٹ سے کہ ان کو جلد سے جلد اچھے طریقے سے تعمیر کیا جائے۔ معاملے پر ترجمان فیصل آباد پولیس کہتے ہیں قابل مرمت اور پرانی عمارتوں کی تعمیر و مرمت کے لیے مرحلہ وار کام جاری ہے، جلد تمام تھانہ جات اور پولیس چوکیوں کی حالت بہتر بنا دی جائے گی۔ آلموسٹ 50 کروڑ سے زائد فنڈز رکھے گئے ہیں
اور ان پر بھی کام چل رہا ہے، اور ریپیئرنگ اور مینٹیننس کے جو فنڈز آتے ہیں ان کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے. جہاں سے بھی جو کمپلین موصول ہوتی ہے اس پر فوری طور پر ٹینڈر کر کے ان کی ریپیئرنگ کے لیے جو ہیں وہ فنڈز جاری کر دیے جاتے ہیں. تھانہ جات کی خستہ حال اور پرانی عمارتوں میں واش رومز اور سائلین کے بیٹھنے کی جگہ سمیت دیگر بنیادی سہولیات کا بھی فقدان ہے. فیصل آباد کے متعدد تھانوں اور پولیس چوکیوں کی عمارتوں کی بروقت مرمت کا کام نہ ہونے سے بدحالی کا شکار بن گئیں، جبکہ حالیہ بارشوں کے دنوں میں یہ خستہ حال عمارتیں خطرے کی علامت بنی ہوئی ہیں. اس کے باوجود حکام کی خاموشی کئی سوالات کو جنم دے رہی ہے. کیمرامین صدام علی کے ساتھ عبدالباسط، دنیا نیوز، فیصل آباد. قومی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ حذیفہ ابراہیم اور آرمی کی زینب نے جیت لی. کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کرنے کا خواب ہے جسے پورا کیا جائے گا. کراچی سے رپورٹ دیکھیے. پاکستان نیوی روشن خان جہانگیر خان اسکواش کمپلیکس کراچی میں ہونے والے قومی جونیئر مقابلوں میں کھلاڑیوں نے جیت کے لیے بھرپور زور لگایا. انڈر 19 فائنل میچ میں سندھ کے حذیفہ ابراہیم نے جارحانہ کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پنجاب کے محمد جنید کو 3-0 سے شکست دے کر ٹائٹل جیت لیا. گرلز ایونٹ میں آرمی کی زینب نے خیبر پختونخوا کی کھلاڑی مہوش کو ہرا کر فائنل اپنے نام کیا. فاتح کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو فتح دلانا چاہتے ہیں. پورے ٹورنامنٹ میں ایک بھی سیٹ نہیں ہارا اور سارے میچز 3-0 جیتا، تو میرے لیے اچھا ایکسپیرینس ہے. یہ میرا نیکسٹ منتھ ٹورنامنٹ ہے بوسٹن US میں، تو اس کے لیے تیاری کر رہا ہوں اور انشاءاللہ وہ ٹورنامنٹ میں جیتوں گا انشاءاللہ. ایونٹ کافی اچھا رہا، میں نے فائنل جیتا ہے اور سب کو 3-0 ہرا دیا تھا اس ٹورنامنٹ میں. یہ میرا لاسٹ انڈر 19 ہے کیونکہ اس کے بعد میں سینئر ہو جاؤں گی، تو آئی تھنک میں کافی خوش ہوں کہ میں نے جیت لیا ہے. کوشش کروں گی کہ انٹرنیشنلی بھی میں سرکٹ میں آ جاؤں اور پاکستان کا نام روشن بھی کروں. چیمپئن شپ میں شریک کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اسکواش تیزی سے مقبول ہو رہا ہے. لڑکیاں بھی اس کھیل میں دلچسپی لے رہی ہیں. پہلے تو گرلز نہیں تھی کیونکہ نہ ٹورنامنٹ ہوتے تھے نہ کچھ، اور اتنا اسکواش آگے بھی نہیں تھا، لیکن اب ماشاءاللہ گرلز بہت زیادہ آ گئی ہے. بہت کمپٹیشن ٹائٹ تھا اینڈ میں اپنا بیسٹ دیا اینڈ پوزیشنز آنے بس ہار. انفارچونیٹلی بس ورلڈ نمبر 1 ہے، ایجپٹ کا پلیئر ہے، وہ بہت اچھا کھیلتا ہے اینڈ میں بھی اس کی جگہ بننا چاہتا ہوں. پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر ریپرزینٹ کرنا چاہتا ہوں. اختتامی تقریب میں کامیاب کھلاڑیوں میں شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں.